السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین اکرام آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد طیب قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں طیب قاسمی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، پہلے آپ اس ویڈیو کو بغور سنیے گا۔ ہے محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلعر بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحب بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعور بن فائد بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام۔ معزز ناظرین اکرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت آدم علیہ السلام تک بیان کرنا کیسا ہے؟ کیا کسی مستند روایت سے یہ شجرہ نسب ثابت ہے اور اس کا بیان کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں 2 فتوے پیش کر رہا ہوں۔ پہلا فتویٰ جامع علوم اسلامی علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن کا ہے، دوسرا فتویٰ مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا ہے۔ دونوں فتوے سنیے گا تاکہ مکمل بات سمجھ میں آ جائے، اور چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ویڈیو کو دیکھنے اور سننے کے بعد دوسروں تک بھی شیئر کر دیجیے گا۔ ناظرین اکرام، سائن نے جامع علوم اسلامیہ سے سوال کیا ہے، معد ابن عدنان سے حضرت آدم علیہ السلام تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشہور سلسلہ نسب بیان کیا جاتا ہے، کیا یہ بیان کرنا درست ہے، اور کیا کسی مستند روایت سے یہ شجرہ نسب ثابت ہے؟ جواب: عدنان تک سلسلہ نسب تمام نسابین کے نزدیک مسلم ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے، اور عدنان کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونا بھی سب کے نزدیک مسلم ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ عدنان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک کتنی پشتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلسلہ نسب شریف بیان فرماتے تھے تو عدنان سے تجاوز نہ فرماتے، عدنان تک پہنچ کر رک جاتے اور یہ فرماتے کذب النسابون، یعنی نسب والوں نے غلط کہا ہے، یعنی ان کو تحقیق نہیں ہے، جو کچھ کہتے ہیں وہ بے تحقیق کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پہلے یہ آیت تلاوت فرماتے، وعاد وثمود والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ، عاد اور سمود اور ان کے بعد کی قومیں، ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اور پھر یہ فرماتے کذب النسابون، یعنی نسب دان غلط کہتے ہیں، یعنی نسابین کا یہ دعویٰ کہ ہم کو تمام انساب کا علم ہے بالکل غلط ہے، اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے۔ علامہ سہیلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ کسی شخص کا اپنے نسب کو آدم علیہ السلام تک پہنچانا کیسا ہے، تو ناپسند فرمایا۔ سائن نے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک سلسلہ نسب پہنچانے کے متعلق دریافت کیا تو اس کو بھی ناپسند فرمایا، اور یہ کہا من یخبرہ بہ، یعنی کس نے اس کو خبر دی ہے۔ اس ساری تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف معد ابن عدنان سے آگے حضرت آدم علیہ السلام تک کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فرامین میں اسے بیان کرنے کی ناپسندیدگی اور ممانعت ہے، لہذا اسے بیان کرنا بھی درست نہیں ہے، واللہ تعالی عالم۔ اب اس کے بعد ماہر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے بارے میں دارالعلوم دیوبند سے کیا فتویٰ جاری کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کسی سائل نے سوال کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب کیا ہے؟ آپ سے لے کر آدم علیہ السلام تک سارا شجرہ نسب بتائیں۔ تو دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جو جواب دیا گیا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شجرہ نسب اور سلسلۃ الذہب تمام علماء و مورخین کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عدنان تک متفق علیہ اور مسلم نسب ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ البتہ عدنان کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام تک کتنی پشتیں ہیں؟ بعض مورخین 30 بتلاتے ہیں اور بعض 40 بتلاتے ہیں، لہذا عدنان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب بیان نہیں کرنا چاہیے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب صحیح بخاری میں عدنان تک ہی ذکر فرمایا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا نسب شریف بیان فرماتے تھے
تو عدنان سے تجاوز نہیں فرماتے، عدنان پر رک جاتے اور یہ فرماتے کذب النسابون، یعنی نسب والوں نے غلط کہا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء، دارالعلوم دیوبند۔ ناظرین کرام، ویڈیو کو سننے کے بعد دوسروں تک بھی ضرور شیئر کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔